بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے جور کا کوئی نہیں۔ میرے پیاری معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے صوفی اسلامی ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے محترم ناظرین و احباب اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، شعبان المعظم کے مہینے میں صرف 3 دن تک لگاتار اللہ رب العالمین کے یہ بہت ہی مجرب نام پڑھ لیجئے، انشاءاللہ پھر آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب سے غیبانہ طور پر مدد بھی فراہم ہونا شروع ہو جائے گی۔ پہلا نام ہے یا ودودو اور دوسرا نام ہے یا نورو۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی زندگیوں میں بہاریں ہی بہاریں آنا شروع ہو جائیں گی، اور خصوصاً میرے وہ نوجوان بہنیں اور میرے وہ پیارے بھائی جو شادی شدہ ہیں، وہ اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر پائیں گے۔ میری پیاری بہنیں اگر چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر ان کے حکم کا غلام ہو جائے، ان کو ان کے حصے کی محبت مل جائے، ان کے ساتھ احترام سے پیش آئے، عزت سے پیش آئے، غیر عورتوں کے ساتھ جو بھی تعلقات ہے وہ ختم کر دے، اور صرف میری پیاری بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہی پیار محبت کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ اگر میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو ادا کر لیتی ہیں تو آپ کا شوہر آپ کی محبت کا دیوانہ ہو جائے گا، اور صرف آپ کے ساتھ ہی پیار محبت کرنا شروع کر دے گا، اور آپ کا ہی کہنا ماننا شروع کر دے گا۔ آپ میری پیاری بہنیں جیسے کہیں گی وہ ویسے کرنا شروع کر دے گا۔ اگر وہ میرے پیارے بھائی جو چاہتا ہے کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ راہ راست پر آ جائے، ان کی بھی عزت کرے، ان کے ساتھ بھی پیار محبت کرے، یہ پیارا بھائی بھی ادا کر سکتا ہے وظیفے کو اپنی بیوی کے لیے، اور بیوی اپنے شوہر کے لیے بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ دونوں کو یہ وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی زندگیوں میں سکون ہی سکون پیدا ہو جائے گا۔ شادی سکون کا ہی نام ہے، اگر سکون ہی نہ ہو زندگیوں میں تو پھر شادی کس چیز کا نام ہے؟ آپ اللہ رب العالمین پر یقین رکھ کر اس وظیفے کو ادا کر لیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا شعبان المعظم کے مہینے میں ہی۔ آئیے اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتے ہیں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامی ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میرے پیارے ناظرین نے یہ وظیفہ شعبان المعظم کے مہینے میں صرف 3 دن تک ادا کر لینا ہے۔ یہ 3 دن ہیں، یہ بہت ہی مخصوص دن ہے۔ پہلا دن ہے جمعرات کا، دوسرا دن ہے جمعے کا، اور تیسرا دن ہے ہفتے کا۔ آپ نے یہ وظیفہ تینوں دن ہی ظہر کی نماز کے بعد آپ نے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ میری پیاری بہن نے اس وظیفے کو ادا نہیں کر پاتے ظہر کے بعد، تو آپ یہ وظیفہ کہہ لیں کہ عصر کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ جمعرات والے دن، جمعے والے دن اور ہفتے والے دن ادا نہیں کر سکتے مجبوری یا بیماری کی حالت میں، تو آپ یہ وظیفہ پھر کسی بھی دن سے ادا کر لیں، انشاءاللہ پھر بھی آپ کو فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے اوپر اگر مجبوری آئی ہے تو پھر آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، اور کسی بھی دن سے آپ اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں، لیکن مکمل آپ نے 3 دن ہی اس وظیفے کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ آپ میری پیاری بہنوں نے سب سے پہلے پاک صاف ہو جائے کرنا ہے، اچھے کپڑے پہن لیا کرنے ہیں، اور ایسے ہی میرے پیارے بھائی بھی پاک صاف ہو جائے اور اچھے کپڑے پہن لے، اور پھر آپ اپنی تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر سب سے پہلے ظہر کی نماز کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ ظہر کی نماز کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ظہر کی نماز کی بات کر لیں، اگر آپ مجبوری کی حالت میں ہیں تو آپ اس وظیفے کو عصر کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے پاک صاف ہو کر جائے نماز پر کھڑے ہو کر ظہر کی یا عصر کی نماز کو ادا کر لیا، اور پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اپنی ذہن و گمان کو باندھنا شروع کر دینا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کرنے والے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ میری پیاری بہنیں اپنے شوہر کے لیے ادا کر رہی ہیں، اور شوہر اپنی بیوی کے لیے ادا کر رہا ہے۔ آپ اپنے حصے کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے شوہر سے یا بیوی سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو کہنا مانے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اتفاق کرے،
آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی حکم کی غلام بن جائے، یا میری پھر بہنیں چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کے حکم کا غلام بن جائے، آپ کا دیوانہ ہو جائے، آپ اس لیے اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں، آپ جائز معاملات کے لیے اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد آپ نے آہستہ آہستہ کرنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے رب العالمین کے ناموں کی جانب آ جانا ہے۔ پہلا نام ہوگا یا ودودو، یا ودودو، یا ودودو۔ یا ودودو کو معنی ہے محبت کرنے والا۔ اگر آپ اس وظیفے کو اور یا ودودو کو آپ 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کے معاملات جو ہیں بہتری کی جانب آنا شروع ہو جائیں گے۔ یا ودودو کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یا نورو کو 101 مرتبہ پھر پڑھنا ہے۔ یا نورو، یا نورو، یا نورو۔ یا نورو کا معنی ہے نور بھرنے والا یا رحمت والا۔ اگر آپ نے یا نورو کو اور یا ودودو کو اسی تعداد میں پڑھ لیا تو پھر یقیناً آپ کو رب العالمین کی جانب سے غیبانہ طور پر مدد فراہم ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ آپ نے آخر میں 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ جب آپ نے اس مکمل وظیفے کو ختم کر لیا تو پھر آپ نے میری پیارے بہنوں نے یا میرے پیارے بھائیوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور پھر آپ نے تصور میں لے کر آنا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کی بیوی ہے یا آپ کے سامنے آپ کا شوہر ہے۔ پھر آپ نے خواب میں ہی یعنی کہ تصور میں ہی آپ نے ان کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ نے اپنے گریبان میں بھی جھانک کر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ پھر آپ میرے پیارے بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے اپنی دعا کی جانب آ جانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے آپ نے شروع کرنا ہے دعا کو۔ پھر آپ نے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ اگر آپ کو اردو میں آتی ہیں اردو میں مانگ لیجئے، انگلش میں آتی ہے تو انگلش میں مانگ لیجئے۔ یہ سب معاملات جو ہے آپ نے پھر اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرما کر آخر میں جا کر آپ نے رب العالمین کے سامنے اپنے معاملات کو آپ نے گوش گزار کرنا ہے۔ جو ذہن گمان میں آپ کے ہوں شوہر کے متعلق یا بیوی کے متعلق، وہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمائیں، گوش گزار کریں۔ اللہ رب العالمین کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے پھر بھی بیان فرمائیں، اللہ رب العالمین میری معاملات کو حل کر دیجئے۔ یہ نکاح کا رشتہ ایک پاک رشتہ ہوتا ہے، اس پاک رشتے کو ہمارے لیے بہتر بنا دیجئے، ہمارے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمارے شوہر کو راہ راست پر لے آئیے، اللہ رب العالمین میری بیوی کو راہ راست پر لے آئیے، میرے بچوں کا جو فیوچر ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ جو بھی معاملات ہوں وہ آپ سیدھے سے اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرماتے جائیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو لازمی قبول و منظور فرمائیں گے اور آپ کی ہر پریشانیاں دکھ تکلیف ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ اس وظیفے کو لازمی ادا کیجیے گا اور آپ میں دوبارہ فیڈ بیک بھی دیجیے گا، انشاءاللہ کمنٹس میں آپ کو ضرور جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ ایسے کی وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ صوفی اسلامی ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ آپ صوفی اسلامی ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔